فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 62 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 658۔ 45واں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان کی تفصیل۔ حدیث کی تعریف۔ لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث و کلام باہم مترادف ہیں اور اصطلاح محدثین میں بنا بر مشہور حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی حکایت کی جائے۔ محدثین کے نزدیک خبر بھی مجازاً اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ بلکہ سنت کو جس کے اصطلاحی حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں، بعض اوقات حدیث کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ہدیۃ المحدثین۔ ابتداء اسلام میں لوگ حافظے کے زور سے زبانی حدیثیں یاد کر کے بیان کرتے تھے، مگر مرور ایام سے اس کی تدوین و ترویج شروع ہو گئی۔ اس سلسلے کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گئی تھی اور بعد میں تو اس فن نے بڑی اہمیت حاصل کی اور اسلام میں بڑے بڑے جلیل القدر محدث اور حافظ الحدیث بزرگ پیدا ہوئے اور یہ امر خصائص اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے ملل و مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ فن حدیث کی فضیلت۔ حقیقت یہ کہ علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث بہت ہی عظیم الشان اور جلیل القدر علم ہے اور اس میں نجات دارین، صلاح نشاتین اور نجاح کونین کے سب اسباب موجود ہیں۔ خواص بحار الانوار حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ نے بحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر فن حدیث کے متعلق جن زرعی خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ قابل دید ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کی قسم میں نے احادیث کو نجات کی ایسی کشتی پایا ہے جو سعادات کے ذخیروں سے لبریز ہے اور میں نے ان کو مینارہائے نور سے اسی طرح مزین اور مرصع پایا جو جہالت کی تاریکیوں سے نجات دہندہ ہیں۔ میں نے ان کے راستوں کو واضح و لاحق دیکھا ہے اور اس راہ کے سالکین کے لیے رشد و ہدایت اور نجاح و فلاح کے پرچم بلند دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فوز و فلاح کی طرف دعوت دینے والے بزرگوں کی آوازیں ان راستوں کے چلنے والوں کے گوش گزار ہوتی ہیں۔ میں اس شہر کے کوچوں میں چلتے چلتے ایسے تر و تازہ اور سرسبز و شاداب باغات تک پہنچ گیا کہ جو ہر علم کے پھولوں اور ہر حکمت کے پھلوں سے مزین اور آراستہ و پاراستہ تھا۔ میں نے ان منازل کو عبور کرتے وقت چند آباد اور ہر شرف و عظمت تک پہنچانے والے راستوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہیں بھی کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں دیکھی جس کا خلاصہ اور نچوڑ احادیث میں موجود نہ ہو اور کسی ایسی حقیقت و واقعیت پر مطلع نہ ہو جس کی اصل احادیث میں مذکور نہ ہو۔ حدیث کے متعلق یہ بزرگوار کے تاثرات ہیں جس کی عمر عزیز انہی دیار میں گشت کرتے اور انہی سرسبز و شاداب باغات کی سیر کرتے ہوئے گزری ہے۔ مومنین کی جلائے ایمانی کے لیے رسالہ شریفہ ہدیۃ المحدثین جمع طبع ایران صفحہ نمبر 26 سے فضیلت حدیث کے متعلق ایک احادیث شریفہ نقل کی جاتی ہے۔ نمبر 1، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فضیل ہماری حدیث دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ایک حدیث کسی صادق
قول آدمی سے حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے تمام دنیا اور اس کے تمام طلع و نقرہ سے بہتر و برتر ہے۔ بہرحال اس زمانہ غیبت کبریٰ میں انہی احادیث شریفہ کے ساتھ تمسک کرنا ہی باعث نجات ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں پھر ائمہ اہل بیت ہمارے درمیان اپنے اخبار و آثار چھوڑ گئے ہیں، بس اس زمانے میں ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان کے اخبار کے ساتھ تمسک کریں اور ان کے آثار میں غور و فکر کریں، مگر افسوس کہ اکثر لوگوں نے اہل بیت نبوت کے آثار و اخبار کو پس پش ڈال کر اپنے آراء و قصے پر اعتماد کر لی، جس کی وجہ سے خود گمراہ ہو کر دوسروں کو بھی گمراہ کیا، چونکہ سرکار علامہ کی فرمائش میں منکرین حدیث کا ذکر آ گیا اور یہ فتنہ آج کل باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس فتنے کے متعلق کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ فتنہ انکار حدیث واضح ہو کہ مسلمانوں میں ایک نام نہاد فرقہ ایسا بھی موجود ہے جو احادیث کا منکر ہے، اگرچہ اس فتنے کا بیج تو خود پیغمبر اسلام کے آخری ایام میں بعض حضرات نے حسبنا کا کتاب اللہ کہہ کر بو دیا تھا، چنانچہ یہ پودا اگا اور مختلف اوقات میں برابر بڑھتا رہا۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس پر خزاں کا موسم بھی آتا رہا، لیکن ملائے چکڑالوی اور مسٹر پرویز کے وقت میں وہ بہت تناور ہو گیا اور خوب برگ و بار لے آیا اور اپنے زہریلے اثرات سے اسلام و ایمان کی صاف ستھری فضا کو بہت کچھ مسموم کیا۔ مقام شکر کے علماء اسلام نے اس فتنے کو فروغ کرنے اور دبانے کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور متعدد علمی مضامین بلکہ مستقل کتب اور رسائل لکھ کر ان حضرات کے نظریات فاسدہ کا تار و پور بکھیر کر رکھ دیا۔ ہم بھی ضرورت حدیث پر اپنے بعض مضامین میں تصریحاً اور تلویحاً بہت کچھ کہہ چکے ہیں، یہاں اس امر پر کچھ تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، فقط بطور تنبیہ ضرورت حدیث پر 2-4 دلائل پیش کی جاتے ہیں۔ ضرورت حدیث کے دلائل: یہ حقیقت ارباب بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ کسی بھی فن کی کوئی کتاب بغیر اس فن کے ماہر معلم کی تعلیم و تلقین کے خود اپنے مطالب و مقاصد کو واضح نہیں کر سکتی، اور لوگ اس کے حقیقی مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جس کتاب میں تمام دنیا کے علوم و فنون موجود ہوں، جس میں کائنات کی ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہو، جس کا یہ دعویٰ ہو، تو بغیر کسی معلم ربانی کی تعلیم کیوں کر ہر شخص اس کے مفاہیم و معانی اور اس کے مطالب و مقاصد کو سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 2، خداوند عالم نے جناب ختمی مرتبت کے دینی وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ یہ بیان کیا ہے، سورہ جمعہ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 1، کہ وہ لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر مسلمان جو کہ اہل زبان بھی تھے خود مطالب و مقاصد قرآنیہ کو سمجھ سکتے تو جناب کے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ جب وہ تعلیم دیتے ہوں گے تو کچھ الفاظ و عبارات کے ذریعے دیتے ہوں گے۔ انہی اقوال و اشارات اور تعلیمات پیغمبر اسلام کا نام مسلمان حدیث رکھتے ہیں، جس کے انکار کرنے کی کوئی مسلمان جسارت نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، ارشاد قدرت ہے، سورہ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 12، اے رسول ہم نے تمہارے پاس یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان کرو ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے اور منشاء قدرت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رسول اسلام کے بیان کا محتاج ہے، وہاں یہ حقیقت بھی آشکارا ہو جاتی ہے کہ وہ بیان و شرح رسول اصل قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ تعلیمات قرآنیہ کے انہی تشریحات و توضیحات نبویہ کا دوسرا نام حدیث ہے۔ نمبر 4، خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 13، اے رسول ہم نے یہ حق کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے کہ حضرت کے فیصلے اور حکم کے الفاظ و عبارات یقیناً قرآن کے علاوہ ہوتے تھے، لہٰذا قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و توضیحات کی روشنی میں مطالب قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دین اور دنیا میں فوز و
فلاح حاصل کر سکیں۔ نمبر 5، اگر احادیث و اخبار کو حجت تسلیم نہ کیا جائے تو دین اسلام کا کوئی بھی اصولی و فروعی اور معاشرتی و اجتماعی مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، مگر اس میں اس قدر ایجاز و اختصار اور رمز کنایہ سے کام لیا گیا ہے کہ دوسرے مسائل و حقائق تو ایک طرف، اس سے تو نماز پنجگانہ اور اس کی رکعتوں کی تعداد اور زکوٰۃ کی مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بانی اسلام اور ان کے صحیح مسند نشین حضرات کی فرمائشات کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی احادیث و اخبار صحیحہ میں ہرگز کسی قسم کی کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔ آل رسول کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا اعتراف بعض علماء اہل سنت نے بھی کیا ہے، چنانچہ علامہ محمد معین سندھی نے اپنی کتاب در رسالۃ البیب صفحہ نمبر 249 طبع لاہور پر تسلیم کیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے جو ایک کا مذہب ہو وہی سب کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اختلاف ان کے کلام میں ہوتا ہے جو جھوٹے ہوں، چنانچہ ضرب المثل ہے کہ مگر جن کی عصمت و طہارت اور صداقت پر آیات قرآنیہ اور جن کے سینے بے کینہ میں علم قرآن کے سمندر موجزن ہوں، جو صغیر سینی کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہوں، جو مدرسہ الہیہ کے تعلیم یافتہ ہوں، جو وارث علوم قرآنی ہوں، جو مدینہ علم نبوی کے ابواب ہوں، جن کے علوم بتوسط جناب رسول خدا اور روح القدس اور جبرائیل خود رب الجلیل سے ماخوذ ہوں، اہل عقل و انصاف بتائیں کہ ان کے کلام حقائق ترجمان میں کیوں کر اختلاف و افتراق متصور ہو سکتا ہے۔ انہی حقائق کی بنا پر علامہ محقق حضرت شیخ بہائی نے اپنے رسالہ وجیرہ میں تحریر فرمایا ہے، ہماری تمام احادیث سوائے بعض شاذ و نادر حدیثوں کے ائمہ اثنا عشر تک پہنچتی ہیں، اور ان بزرگواروں کا سلسلہ مبارکہ جناب رسول خدا تک پہنچتا ہے، کیونکہ ان حضرات کے علوم مشکوات نبوت سے حاصل شدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب رسول خدا کا سلسلہ علم خدائے عز و جل تک جا کر منتہی ہوتا ہے۔ اختلاف احادیث کے علل و اسباب، ہاں اگر کسی وقت بظاہر ان احادیث میں اختلاف معلوم ہو تو اس کے کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب، اس کا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور فہم کا ناقص ہونا ہے کہ وہ اپنی کم علم و عقل کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان احادیث میں اختلاف ہے، حالانکہ فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مصنف علام نے اس باب کے ابتدائی حصے میں چند مثالوں سے اس امر کی وضاحت فرمائی، اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب استبصار میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ارشاد ہے، ہماری احادیث بہت مشکل ہیں، ان کا تحمل یا تو ملک مقرب کر سکتے ہیں یا نبی مرسل یا پھر مومن مطمئن۔ اسی طرح بعض احادیث میں وارد ہے، ہماری احادیث میں قرآن کی طرح حکم متشابہ احادیث موجود ہیں، لہٰذا کم عقل و کم علم حضرات جو حقائق اشیاء کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ اپنی بے سمجھی سے ظاہری اختلاف کو دیکھ کر فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حدیث سے متعارض ہے، فلاں حدیث عقل سے متصادم ہے، اور فلاں روایت فلاں قرآن کے مناقض ہے، حالانکہ در حقیقت ان میں کوئی تعارض و تصادم نہیں ہوتا۔ افسوس ہے متکلمین پر جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقلی مفروضے کے تابع ہے اور یہ تابع نہیں، یہ ہمارے مقررہ قاعدے کے مطابق چل سکتا ہے اور یہ نہیں، حالانکہ علماء ربانیین کے نزدیک ان سب احادیث کے معنی صحیح میں موجود ہیں، ان سب احادیث کے معنی و صحیح موجود ہیں، ان کو ان احادیث میں انوار حقیقت کا عکس دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے پڑھ کر کلام امام الکلام کو لطف حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا سبب
تقیہ ہے، ہم نے اپنی اور تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے تمہارے اندر اختلاف ڈالا ہے، اگر تم سب ایک ہی نظریے پر متفق ہو جاتے تو پہچان لی جاتے اور پھر یہ امر تمہاری ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ لہذا بعض اوقات یہ حکمائے اسلام و نباز فطرت ائمہ علیہم السلام حالات کی کیفیت و نزاکت کو دیکھ کر بعض خاص معتمد اصحاب کو اصل حقیقت سے آگاہ فرما دیتے اور دوسرے حضرات کو تقیہ کے مطابق جواب دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے کم علم و استعداد لوگوں پر حقیقت حال مشتبہ ہو جاتی، مگر جو حضرات کامل علم و استعداد رکھتے اور کلام معصوم سے مانوس ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حکم واقعی کون سا ہے اور بنا بر تقیہ حکم ظاہری کون سا ہے۔ تیسرا سبب اس اختلاف کا سب سے بڑا سبب راویان اخبار و ناقلان آثار کے حالات کا اختلاف ہے، جس کی پوری وضاحت جناب سلیم ابن قیس کی روایت میں موجود ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ اس پر مزید کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس میں اس قدر اضافہ کر دینا ضروری ہے، اور ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ جس طرح جناب رسول خدا کو بعض مخربین دین اور منافقین سے واسطہ پڑا تھا، اسی طرح ائمہ طاہرین کو بھی ہمیشہ بعض اشرار و مفسدین سے سابقہ پڑتا رہا، جنہوں نے دین کے حقائق کو مسخ کرنے اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے جعلی حدیثیں بنا کر اپنی عیاری اور سیسہ کاری سے منتشر کر دی ہیں۔ اس واسطے ائمہ طاہرین اور ان کے اصحاب کاملین نے ان لوگوں کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اگرچہ ہمارے اسلاف کی مسائل جمیلہ سے ایسی احادیث کو کتب معتبرہ سے نکال دیا گیا اور صحیح و سقیم میں تمیز کر دی گئی ہے، مگر تاہم اگر کوئی شاذ اور نادر ایسی حدیث رہ گئی تھی تو متاخرین نے لفظ اخبار و آثار کے لیے کچھ خاص قواعد و ضوابط مرتب کیے جن کا سرچشمہ فرمائشات معصومین علیہم السلام ہی تھے۔ ذیل میں ہم ان ضوابط کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں، مگر اس سے قبل کچھ تھوڑا سا تبصرہ کتاب سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس اور اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ۔ مخفی نہ رہے کہ جناب سلیم حضرت امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک جلیل صحابی ہے، جن کا تقریباً سن 90 ہجری میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے ظاہری دور امامت میں انتقال ہوا۔ حضرت علامہ ہلی نے خلاصۃ الرجال میں، اسی طرح دوسرے بعض اہل فن نے ان کی عدالت کو بھی تسلیم کیا اور ابان بن ابی عیاش کا یہ بیان قلم بند کیا ہے کہ وہ عبادت گزار بزرگوار تھے اور ان کے چہرہ بشرے پر نور ساطع تھا۔ جب حجاج ثقفی نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے بھاگ کر ابان بن ابی عیاش کے پاس پناہ لی اور بالآخر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے ابان سے یہ حدیث بیان کی اور اپنی کتاب میں بھی انہی کے حوالے کی، اس لیے ان کی کتاب اصل سلیم بن قیس، جس کا نام کتاب الثقیفہ کے بارے میں علماء علام کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض اسے جناب سلیم کی تالیف تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ منتهى المقال فی علم رجال المعروف بالرجال شیخ ابی علی حائری ہیں۔ حائری میں بحوالے رجال غزائری لکھا ہے، یعنی بلا شک و شبہ یہ کتاب وضعی اور من گھڑت ہے، مگر یہ کتاب حال ہی میں نجف اشرف میں طبع ہوئی ہے اور اس پر ایک گراں قدر مقدمہ لکھا گیا ہے۔ اس میں دلائل محکمہ سے اس کتاب کا جناب سلیم کی تالیف ہونا اور اس کی وثاقت ثابت کی گئی ہے اور متعدد شواہد سے واضح کیا ہے کہ علماء اعلام نے ہمیشہ اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہمیشہ ان کے لیے محدود استفادہ رہی ہے۔ اسی مقدمے میں غیبت نعمانی کے باب ائمہ اثنا عشر سے شیخ نعمانی کی اس کتاب کے متعلق یہ رائے نقل کی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام شیعہ اہل علم میں اس امر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سلیم ابن قیس شیعوں کی ان بڑے اصول قدیمہ میں سے ہے جس کی طرف ہمیشہ شیعہ رجوع کرتے رہے ہیں اور اس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ اسی طرح قاضی بدر الدین سبکی کی کتاب محاسن الرسائل فی معرفۃ الروائل سے نقل کیا کہ انہوں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مذہب شیعہ میں جو کتاب سب کتب سے پہلے تسلیم ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب فہرست صفحہ نمبر 307-308 میں لکھا ہے کہ اول کتاب کی سب سے پہلی کتاب
جو ظاہر ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے مقدمہ بحار الانوار میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ یعنی کتاب سلیم ابن قیس بہت مشہور ہے، بعض لوگوں نے اس پر طعن کیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب اصول معتبرہ میں سے ہے۔ لیکن حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے تصحیح الاعتقاد میں اس کتاب کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی، مگر اس حدیث کو انہوں نے بھی معتبر تسلیم کیا جسے مصنف اعلام نے یہاں نقل کیا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر کتاب قابل اعتماد ہے، اگرچہ اس کی بعض مروعات تعامل و اشکال سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، واللہ علم حقیقت الحال۔ بہرحال جناب سلیم کی بیان کردہ حدیث سے جہاں اختلاف حدیث کے علل و اسباب پر روشنی پڑتی ہے، وہاں وہ ائمہ اطہار کی خلافت عظمیٰ و امامت کبریٰ پر بھی نقص صریح ہے۔ اقسام و انواع حدیث۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک متواتر، نمبر دو واحد۔ اگر کسی حدیث کو ہر طبقے میں اس قدر کثیر جماعت نقل کرے جس کا کذب و افتراء پر اتفاق کرنا عادتاً محال ہو تو اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے، اور جس میں یہ شرائط نہ ہو وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہدیۃ المحدثین، نہایت الدرایا وغیرہ۔ اب اس خبر واحد کی متقدمین کے نزدیک صرف دو قسمیں تھیں، نمبر ایک صحیح اور غیر صحیح۔ ان کے نزدیک خبر صحیح وہ تھی جس میں کچھ ایسی داخلی اور خارجی قرائن موجود ہوں جن کی بنا پر اس حدیث پر اعتماد و اعتبار کیا جا سکے، اور جو حدیث ایسے قرائن سے خالی و عاری ہوتی تھی وہ اسے غیر صحیح قرار دیتے تھے۔ بحوالہ کتب مذکورہ متقدمین میں بوجہ قرب عہد ائمہ بکثرت ایسے قرائن موجود تھے، مگر جوں زمانہ گزرتا گیا یہ قرائن مفقود ہوتے گئے، اس لیے متاخرین کو صرف راویان اخبار کے حالات و صفات اور اخلاق و اطوار پر انحصار کرنا پڑا۔ اس لیے اخبار کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ہم ذیل میں حدیث کے بعض اہم اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ بعض وجوہ سے اس کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ نمبر ایک، حدیث صحیح۔ ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند معصوم تک پہنچتا ہو اور اس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور عادل ہو، اسے عند المتاخرین صحیح کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، حدیث حسن، جس کی سند معصوم تک منتہی ہوتی ہو اور تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور ممدوح ہوں، مگر ان کی عدالت کی صراحت نہ کی گئی ہو۔ حدیث قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشری ہوں، مگر ان کی مدح و قدح کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔ حدیث موثق، ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند ایسے راویوں کے ذریعے سے معصوم تک پہنچے جو اگرچہ صادق القول اور قابل اعتماد ہو مگر ہوں فاسد العقیدہ۔ حدیث ضعیف، جو حدیث مذکورہ بالا تمام اقسام حدیث کی شرائط سے خالی ہو اسے ضعیف کہا جاتا ہے۔ ہدیۃ المحدثین، نہایت الدرایا وغیرہ۔ متقدمین و متاخرین کی اصطلاح کی اس اختلاف سے یہ عقیدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کتب اربعہ بالخصوص کافی و فقہ کی تمام احادیث کس طرح متقدمین کے نزدیک صحیح اور متاخرین کے نزدیک کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں۔ وضاحت اس تقسیم سے یہ امر بھی واضح اور عیاں ہو جاتا ہے کہ احادیث میں اختلاف کی صورت میں صحیح حدیث حسن قوی پر، قوی موثق پر اور موثق ضعیف پر مقدم ہوگی۔ تعدل و تراجع کا بیان۔ اس سلسلے میں ایک امر باقی رہ گیا جس کی طرف حضرت مصنف اعلام نے کوئی اشارہ نہیں کیا، لہٰذا اس امر پر کچھ تبصرہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت احادیث و اخبار منقولہ میں فی الحقیقت تعارض و تضاد پایا جائے تو مقام اعتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے، کس حدیث کو قبول اور کس کو رد کرنا چاہیے، اس کا معیار و میزان کیا ہے، یہ ایک طویل الذیل مبحث ہے اور کتب اصول فقہ کی ایک معتمد حصہ بعنوان باب التعدل و تراجع اس کے بیان کے لیے وقف ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہم السلام
سے کئی قسم کے مرجحات مثل موافقت قرآن، مخالفت عامہ اور عدالت راوی وغیرہ مروی ہے، جو مختلف احادیث کے اندر متفرق طور پر مذکور ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت سب سے زیادہ مفصل و مبسوط اور عند العلماء مقبول و معمول ہے وہ مقبول ہے عمر بن حنظلہ ہے، جو امام بحق ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ حدیث بہت طولانی ہے، ہم یہاں اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ اختیاری صورت میں حکام جور کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ راوی جناب ابن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے بعد نام لیواؤں کا کسی معاملے میں باہمی جھگڑا ہو جاتا ہے، آیا وہ تصفیے کے لیے حکام جور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ امام عالی مقام: جو شخص کسی امر حق یا باطل یا ان کی طرف اپنا مقدمہ لے کر جائے تو گویا وہ شیطان کی طرف اپنا مقدمہ لے گیا، اور وہ اگرچہ حق جانبی ہو، لیکن اگر اس نے قاضیان باطل کے فیصلے سے اپنا حق حاصل کیا تو حرام کھائے گا۔ راوی پھر کیا کریں؟ علماء کرام کی عمومی نیابت کا بیان۔ دیکھیں کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں سے جو شخص ہماری احادیث سے واقف ہو، ہمارے حلال و حرام پر استدلال نگاہ رکھتا ہو اور ہمارے احکام و مسائل حلال و حرام کی بھی معرفت رکھتا ہو، اسے اپنا حاکم تسلیم کریں، کیونکہ میں نے عمومی طور پر ایسے شخص کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے۔ پس جب وہ حاکم شرع ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ تسلیم نہ کیا جائے تو رد کرنے والے شخص نے حکم خدا کو خفیف سمجھا اور ہماری بات کو ٹھکرایا ہے، اور ہمارا حکم رد کرنے والا گویا خدائے عز و جل کے حکم کو ٹھکرانے والا ہے، اور ایسا شخص مشرک ہے۔ راوی اگر وہ جھگڑا کرنے والے دو شخصوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں اور پھر ان کے فیصلوں میں اختلاف ہو جائے اور یہ اختلاف بھی آپ کی احادیث کی وجہ سے ہو تو پھر کیا کریں؟ امام ان دونوں میں سے جس کی عدالت و نقاہت اور زہد و اتقاء کا پلہ بھاری ہو، اس کا حکم نافذ ہوگا۔ راوی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر وہ دونوں ان صفات میں مساوی ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام: جس کا فیصلہ ان دونوں روایتوں میں سے مشہور بین العلماء روایت کے مطابق ہے، اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ راوی: اگر دونوں روایتیں مشہور ہوں اور ان کے راوی بھی ثقہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ امام: جو روایت کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ راوی: اگر دونوں روایات مخالفین کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ امام: جس روایت کی طرف مخالف حکام اور قاضیوں کا زیادہ رجحان ہو، میلان ہو، اسے ترک کر کے دوسری پر عمل کیا جائے۔ راوی: اگر دونوں روایتوں کی طرف ان کا رجحان برابر ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ امام: اگر نوبت بائیں جا رسید تو پھر توقف کرو حتیٰ کہ اپنے امام سے ملاقات کر کے حقیقت حال معلوم کرو، کیونکہ شبہات کے وقت توقف کرنا چاہے ہلاکت میں چھلانگ لگانے سے یقیناً بہتر و برتر ہے۔ کتاب کا حوالہ: اصول کافی، تہذیب الاحکام وغیرہ۔ جب دو حدیثوں میں تمام مرجحات برابر ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جب کبھی ایسا اتفاق ہو کہ دو حدیثیں مذکورہ بالا مضامات میں بالکل مساوی ہوں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آیا انسان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چاہے عمل کرے یا اسے توقف کرنا چاہیے؟ اس میں چند قول ہیں، کیونکہ بعض روایات میں تخیر کا حکم وارد ہے اور بعض میں توقف و تاخیر کا، اس لیے ان کے درمیان جمع کئی طرح کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ فقیہ کو چاہیے کہ فتویٰ دینے میں تو توقف کرے مگر مقام عمل میں وہ مخیر ہے، جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔ دوم جب امام عالی مقام ظاہر ہوں اور ان کی خدمت میں رسائی ممکن ہو تو اس وقت توقف کا حکم ہے، مگر جب صورتحال اس کے برعکس ہو جیسے موجودہ زمانہ تو پھر تجویز تو تخیر ہے۔ سوم اگر وہ احادیث عبادت اور حقوق اللہ کے متعلق ہے تو وہاں اختیار ہے کہ اگر حقوق الناس کے بارے میں ہے تو وہاں توقف کرنا چاہیے۔ چہارم یہ کہ اگر ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور ہے تو پھر تاخیر ہے، اور اگر مجبور نہیں تو پھر توقف کرنا چاہیے۔ پنجم یہ کہ تاخیر جواز
تخیر جواز اور توقع استجاب پر محمول ہے۔ ششم یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاط ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، اگرچہ بنظر غیر ان اقوال متفرقہ پر نگاہ ڈالی جائے تو پہلے اور دوسرے قول کا مال و انجام ایک ہی ہے، کیونکہ فتویٰ دینے میں توقف اور عمل کرنے میں اختیار زمانہ غیبت یا ان تک رسائی نہ ہو سکنے کی صورت میں ہی مقصور ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی طرف اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے رجوع کرنا لازم و متہمم ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 62 کا اختتام کرتے ہیں۔ 45واں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان کی تفصیل ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 63 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔